اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء وہو اعلم بالمہتدین۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، حقیقت یہ ہے کہ تم جس کو خود چاہو ہدایت تک نہیں پہنچا سکتے، بلکہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے ہدایت تک پہنچا دیتا ہے، اور ہدایت قبول کرنے والوں کو وہی خوب جانتا ہے۔ سورہ قصص کی آیت نمبر 56 آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ کل آپ کے سامنے ذکر کیا گیا تھا کہ جو اہل کتاب آسمانی کتابوں کے ماننے کے ساتھ ساتھ مسلمان ہو گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول مان لیا، قرآن کو آخری کتاب مان لیا، ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ڈبل اجر و ثواب کا وعدہ کیا ہے۔ جیسا کہ یہودیوں میں کچھ لوگ تھے، نصرانیوں میں کچھ لوگ تھے جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ساتھ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ساتھ تورات اور انجیل اور زبور کتاب کے ماننے کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نبی مانا اور رسول مانا۔ تو ایسے لوگوں کے لیے خوشخبری سنائی گئی کہ ایسے لوگ دوہرے اجر و ثواب کے مستحق ہوں گے، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن سلام ہے، تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یہ لوگ آسمانی کتابوں کے ماننے والے تھے اور حضرت عیسیٰ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے۔ آج جو اس وقت آیت تلاوت کی گئی ہے، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ دیکھیں اپنی بے نیازی کو کس طریقے سے بیان کرتے کہ اللہ تعالیٰ کتنا بے نیاز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہدایت کا دینا نہ دینا یہ میری مرضی پر منحصر ہے۔ یعنی اللہ فرما رہے ہیں میں جس کو چاہوں گا ہدایت دوں گا، جس کو چاہوں گا گمراہ کروں گا، مجھ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ میں اگر چاہوں تو ہزاروں کلومیٹر دور سے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو شکل و صورت کے اعتبار سے بالکل کالے کلوٹے تھے، ظاہری طور پر ان کی کوئی شکل و صورت نہیں تھی، غلامی کی زندگی گزار رہے تھے، حضرت جو ہے عمار، حضرت یاسر، حضرت صہیب، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے غلامی کی زندگی گزاری اور یہ کہیں دوسرے ملک سے آ کر کے مکہ کے اندر رہنے والے لوگ تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دور دور سے بلا کر ہدایت اللہ نے عطا فرمائی، اور جس گھر کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے، پیدا ہوئے، اس گھر کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ایمان سے محروم کر دیا۔ مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی ٹوکنے والا نہیں۔ اللہ اگر چاہیں تو کہیں سے بلا کر کے ایمان کی دولت سے نواز دیں، اور اللہ اگر چاہیں تو نبی کے گھر میں ایمان سے محروم کر دیں۔ اللہ سے کوئی سوال کرنے والا نہیں، اللہ سے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ یہ آیت کریمہ جو آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، یہ آیت کریمہ حضرت ابو طالب، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چاچا، اسلام کے محسن اعظم، اسلام کے لیے ابو طالب نے جتنی قربانیاں دی ہیں اور جتنی محنت کی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی طرفداری کی ہے، ہم آپ نہیں اس کا تصور کر سکتے۔ ہم نے بھی اتنا اسلام کے لیے کچھ نہیں کیا، ہم نے بھی قربانی نہیں دی۔ ابو طالب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محسن اعظم تھے، یعنی بہت بڑے محسن تھے۔ ہر موقع پر ہر گھڑی ابو طالب ساتھ دیا، یہاں تک کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مادر شکم میں تھے تو والد صاحب کا انتقال ہو گیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اور 6 سال آپ کی عمر مبارک ہوئی تو والدہ محترمہ کا انتقال ہو گیا۔ 8 سال جب آپ کی عمر ہوئی تو آپ کے دادا عبد المطلب کا انتقال ہو گیا۔ اس وقت سے لے کر کے 52 سال کی عمر تک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 8 سال تھی، 8 سال سے لے کر کے 52 سال کی عمر تک ابو طالب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر موقع پر ساتھ دیا، اور یہاں تک کہ
جب کفار مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بائیکاٹ کیا، مسلمانوں کا بائیکاٹ کیا، اور مکہ کے بازو میں جو ایک وادی پہاڑی ہے، اس پہاڑی کے اندر مسلمانوں کو قید کر دیا، جو مسلمان تھے اس پہاڑی کے اندر مسلمانوں کو قید کر دیا، 3 سال تک مسلمانوں کا بائیکاٹ رہا، جس کو سوشل بائیکاٹ کہتے ہیں۔ 3 سالوں تک مسلمانوں کے ساتھ کافروں کا کوئی تعلق نہیں تھا، نہ شادی کا، نہ بیاہ کا، نہ کھانے کا، نہ پینے کا۔ بڑی ہی قسم و پرسی میں مسلمانوں نے 3 سال کی زندگی گزاری۔ یہاں تک کہ بعض صحابی کہتے ہیں کہ اس زندگی میں، 3 سال کی زندگی میں، جب شعب ابی طالب میں ہم لوگ قید تھے تو بعض صحابی کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں ملتی تھی، تو ہم لوگ پتے کھا کھا کر کے گزر بسر کرتے تھے۔ ایک صحابی کہتے ہیں غالباً حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو بہت بڑے مقام کے صحابی ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے میں ماموں بھی لگتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس جگہ پر ایک مجھ کو چمڑا مل گیا، میں نے اس چمڑے کو دھویا، دھو کر کے اس کو آگ کے اندر پکایا، اور پکا کر کے اس کو کئی وقتوں تک اس کو میں نے کھایا اور اس کو کھا کر کے گزر بسر کیا۔ 3 سال تک ابو طالب مسلمانوں کے ساتھ، قیدیوں کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ رہے، اور اتنی مشقت اور اتنی تکالیف کو انہوں نے برداشت کیا۔ جب ابو طالب کا انتقال ہونے لگا، خلاصے کرام شاید کریمہ کا بیان کرتا ہوں، ظاہر بات ہے جب اسلام کے لیے ابو طالب نے اتنی بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں اور اسلام کے لیے اتنی جفا کشی کی ہے، مکہ کے لوگوں کے ساتھ دشمنی مول دی ہے، یہاں تک کہ مکہ کے لوگوں نے آ کر کے ابو طالب کو وارننگ دی کہ اگر تم نے اپنے بھتیجے کو بتوں کی مخالفت سے باز نہ رکھا، ہم تمہارے بھتیجے کو قتل کر دیں گے۔ یہاں تک کہ ان لوگوں نے دھمکی دی۔ ابو طالب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر کے کہا، بیٹے میرے کندھے پر، میرے ناتواں کندھے پر اتنا بوجھ مت ڈالو جس کو میں اٹھا نہ سکوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ شاید میرے چاچا بھی اب دستکش ہونے والے ہیں، میری مدد سے دستبردار ہونے والے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت ہی پر اعتماد لہجے میں کہا کہ اے میرے چچا، اگر یہ لوگ میرے ایک ہاتھ میں چاند رکھ دیں، ایک ہاتھ میں سورج رکھ دیں، جب بھی میں اس کام سے باز نہیں آؤں گا جس کام کو اللہ تعالیٰ نے میرے ذمے سپرد کیا ہے، اس کام کو میں کروں گا، یا تو وہ کام دنیا کے اندر عام ہوگا یا تو میری جان جائے گی۔ جب ابو طالب نے یہ بات دیکھی کہ میرے بھتیجے رو رہے ہیں، آنکھوں میں آنسو آ گئے، تو ابو طالب نے کیا کہا کہ میرے بھتیجے تم جو دل میں آئے کرو، مکہ کے لوگ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ چنانچہ جب تک زندہ رہے ابو طالب تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف میں بہت کمی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچانے میں مکہ کے لوگ ذرا رکتے تھے کہ چلو بھائی ابو طالب سردار ہیں، قوم کے سردار ہیں، ابو طالب کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ تکلیف کم پہنچاتے تھے۔ جب ابو طالب کا انتقال ہونے لگا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کے پاس گئے۔ وہاں گئے تو دیکھا کہ عبداللہ ابن امیہ بیٹھا ہوا ہے، ابو جہل بیٹھا ہوا ہے، اور دوسرے کفار مکہ بیٹھے ہوئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں گئے اور جا کر کے کہا، میرے چچا آپ نے تو اسلام کے لیے بڑی بڑی قربانیاں دی ہے، میری ہر بات مانی ہے، آخری وقت ہے آپ میرے کان میں ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کر لیجئے، قیامت کے دن میں اللہ تعالیٰ کے دربار میں آپ کے لیے جھگڑوں گا، یعنی آپ کی سفارش کروں گا، آپ میرے کان میں ایک مرتبہ کہہ دیجئے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی تو ابو طالب کے دل میں کچھ آمادگی پیدا ہوئی، لیکن ابو جہل ملعون جو بیٹھا ہوا تھا، عبداللہ ابن امیہ بیٹھا ہوا تھا، وہ کہنے لگا کہ ابو طالب تم نے تو پوری زندگی اپنے آبا و اجداد کے مذہب پر، اپنے آبا اور اجداد کے دین پر تم قائم رہے، مرتے وقت کیا تم اپنے بھتیجے کا دین قبول کر کے مرو گے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم ڈر گئے ہو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف تو اقرار کرتے رہے، میرے چاچا ایک مرتبہ کلمہ پڑھ لیجئے، میں قیامت کے دن آپ کی سفارش کروں گا۔ لیکن ابو جہل ملعون، عبداللہ ابن امیہ ملعون، یہ سب لوگ کہتے رہے کہ اے ابو طالب تم اپنے آبا و اجداد کا دین چھوڑ کر کے مرو گے۔ تو ابو طالب آخر میں کہنے لگا کہ میرے بھتیجے، میرے بیٹے، میں آپ کی بات مان کر آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچا دیتا،
لیکن مجھ کو اس بات کی فکر ہے کہ میرے مرنے کے بعد مکے کی لڑکیاں مکے کے لوگ تانا دیں گے مجھ کو کہ ابو طالب آخری وقت میں ڈر کر کے اپنے بھتیجے کا دین قبول کر کے مر گیا، اس لیے میں تمہارا دین قبول نہیں کر سکتا، تمہاری بات نہیں مان سکتا، اور یہ کہہ کر کے ابو طالب کا انتقال ہو گیا۔ ظاہر بات ہے اتنا بڑا محسن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محسن جب ان کا انتقال ہوا اور کفر کی حالت میں انتقال ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے بڑی جو ہے تکلیف پہنچی، رنج پہنچا کہ میرے چاچا اسلام کے لیے اتنی قربانیاں دی اور آخری وقت میں بھی مسلمان نہیں ہوئے، کلمہ سے محروم رہ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ میں اپنے چچا کے لیے توبہ استغفار کرتا رہوں گا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو روک دے، اللہ تعالیٰ مجھ کو روک دے۔ اسی وقت قرآن کی آیت کی ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربی من بعد ما تبین لهم انهم اصحاب الجحیم۔ سورہ توبہ کی آیت ہے کہ کسی نبی کے لیے، کسی مسلمان کے لیے، ایمان والوں کے لیے یہ بات زیب نہیں دیتی کہ کسی مشرک کے لیے دعائے مغفرت کی جائے، یہاں تک کہ اس کا وہ قریبی ہی کیوں نہ، رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، ایسے آدمیوں کے لیے دعا استغفار کرنا جائز نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت رک گئے اور یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت دینا نہ دینا یہ میرا کام ہے، جس کو میں چاہوں گا ہدایت دوں گا، جس کو چاہوں گا ایمان سے محروم کر دوں گا، آپ کو اس کے اندر کوئی دخل نہیں، آپ کا کام صرف یہ ہے پیغام پہنچا دینا، آپ پیغام پہنچا دیجئے، ماننا نہ ماننا ان کی مرضی ہے، ہدایت دینا نہ دینا میری مرضی ہے۔ میں چاہوں گا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ کو ایمان سے محروم کر دوں گا، باپ کو میں محروم کر دوں گا، اور اگر میں چاہوں گا تو حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کو ایمان سے محروم کر دوں گا، حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کو ایمان سے محروم کر دوں گا، حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کو ایمان سے محروم کر دوں گا، آپ کے سگے چچا ابو لہب کو ایمان سے محروم کر دوں گا، اور دوسرے جو آپ کے چچا ہے جنہوں نے آپ کو بچپن میں کھلایا، پیار کیا، محبت سے پیش آئے، ان کو بھی ایمان سے محروم کر دوں گا۔ میری مرضی ہے، اس کے اندر آپ کو کوئی عمل دخل نہیں ہے، اور میں چاہوں گا کہ کسی کو بڑا کر کے ایمان کی دولت سے سرفراز کر دوں گا، یہ میری مرضی پر منحصر ہے، میں جس کو چاہوں گا ایمان کی دولت سے نوازوں گا، جس کو چاہوں گا ایمان سے محروم کر دوں گا۔ آپ کا کام یہ نہیں ہے، آپ کا جو کام تھا، فریضہ تھا، آپ نے اس فریضے کو ادا کر دیا، بس آپ کرتے رہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے فرمایا کہ ابو طالب کا اگر انتقال کفر کی حالت میں ہوا ہے تو اس میں غمگین ہونے کی اور اس میں ملال کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ کا جو کام تھا آپ نے کر دیا۔ لیکن اخیر میں ایک بات کہہ کر کے بات کو ختم کرتا ہوں، تفسیر روح المعانی جو تفسیر کی بہت ہی مستند کتاب ہے، اس کے اندر لکھا ہے کہ ابو طالب کے ایمان اور کفر کے بارے میں زیادہ بحث مباحثہ نہیں کرنا چاہیے، ابو طالب کے ایمان اور کفر کے بارے میں زیادہ بحث و مباحثہ نہیں کرنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک تو سگے چاچا تھے اور انہوں نے اسلام کے لیے بڑی بڑی قربانیاں دی ہے، اس سے ایسا نہ ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملال ہو، غم ہو کہ میرے چچا کی برائی بیان کر رہے ہیں۔ تو یہاں پر برائی بیان کرنا مقصود نہیں ہے، بلکہ صرف یہ بتانا مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ کتنا بے نیاز ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو ہدایت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ہدایت سے محروم کر دیتا ہے۔ ابو طالب کے تعلق سے مسلمانوں کے دل میں بڑا ہی احترام ہے، اور ہر آدمی کی یہ چاہت ہے کہ اللہ تعالیٰ ابو طالب کو ایمان کی دولت سے نواز دیتا ہے، تو بہت خوشی ہوتی ہے۔ چنانچہ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ایک بات ابھی مجھ کو یاد آئی، جب وہ مرے تو ان کی ڈائری میں ایک بات ملی، مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ڈائری تھی، اس میں ایک بات ملی۔ کیا بات ملی؟ یہ بات ملی کہ اگر اللہ تعالیٰ ابو طالب کو میری جگہ پر جنت میں ڈال دیں اور مجھ کو جہنم میں ڈال دیں تو بھی میں اس کے لیے تیار ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابو طالب اگر جنت میں جائیں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشی ہوگی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسرت ہوگی، تو میں اس کے لیے بھی تیار ہوں کہ میری جگہ پر ابو طالب کو جنت کے اندر ڈال دیا جائے اور مجھ کو جہنم کے اندر ڈال دیا جائے تو بھی میں اس کے لیے تیار ہوں۔ تو ہر مسلمان کے دل میں حضرت ابو طالب، دیکھیے میں بڑا لفظ استعمال کر رہا ہوں، احترام کا لفظ استعمال کر رہا ہوں،
ہر مسلمان کے دل میں ابو طالب کے تعلق سے احترام اور عقیدت ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پالا پوسا جوان کیا گود میں چھڑایا اور اپنی اولاد سے زیادہ چاہا تو ابو طالب کے ایمان اور کفر کے بارے میں زیادہ بحث و مباحثہ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ بعض لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابو طالب کو ایمان کی دولت سے نوازا ہو ایسا ہو جائے ہماری بھی چاہت ہے آپ کی بھی چاہت ہے ایسا ہو تو بہت خوشی کی بات ہے کہ ابو طالب کو بعض لوگ کہتے ہیں کہ ایمان کی دولت سے نوازا ہے ہر مسلمان کی چاہت ہے اگر ایسا ہوا تو بہت خوشی کی بات ہے اگر نہیں ہوا تو اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے سبحان اللہ بحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت